الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فہم القرآن میں حافظ محمد رفیق آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم نامہ پارے کا مطالعہ کریں گے۔ نامہ پارے میں جہاں سورہ اعراف کا کچھ حصہ 8ویں میں ہے اور زیادہ حصہ 9ویں پارے میں ہے، پہلے پیغمبروں اور ان کی قوموں کے حالات اور پھر خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا معاملہ، اور پھر تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ اسی میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور پیچھے سامری نے جو ایک فتنہ برپا کیا، بچڑا بنایا، پھر اس کی پرستش کی گئی، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جن لوگوں نے اس طرح کا شرک کیا ہے گویا کہ ان کو قتل کیا جائے اور اپنے ہی لوگ ان کا قتل کریں، اور یہ یوں سمجھیں کہ بہت بڑا قتل عام تھا اس شرک کی پاداش میں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 افراد کو چن کر سرداروں کو لے کر کوہ طور پر گئے وہ کہ توبہ کے لیے، اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ کے سامنے درخواست کی کہ وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ اے اللہ تو اس دنیا میں بھی ہمارے لیے تو حسنہ لکھ دے، اور آخرت کے اندر بھی اب ہم تیری طرف رجوع کر چکے ہیں، میری قوم توبہ کر چکی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جہاں تک میرے عذاب کا معاملہ ہے وہ تو میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، لیکن میری رحمت تو ہر چیز پر وسیع ہے، اس نے احاطہ کر رکھا ہے، لیکن یہ رحمت خصوصی یہ تو میں صرف ان کے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور شریعت کے نام پر جو انہوں نے بوجھ اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں وہ سب اتار دیں گے، شریعت کو خالص کر دیں گے۔ یعنی خواہ وہ مشرکین بنی اسماعیل کا معاملہ ہو یا یہ اہل کتاب یہود و نصارہ ہوں، انہوں نے بھی بدعات اور شرک کے تومار لگا رکھے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ طوق جو ان کی گردنوں پر پڑے ہوئے ہیں شریعت کے نام سے، آخری پیغمبر آ کر ان سب کا صفایا کریں گے، اور دین خالص جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اسی کی پھر تجدید کریں گے۔ آگے فرمائے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ اس پیغمبر پر ایمان لے آئیں گے، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعظیم و توقیر کریں گے، وَنَصَرُوهُ، اور مدد کریں ان کی یعنی اللہ کے دین کے معاملے میں، خالص توحید کے معاملے میں، خالص شریعت کے معاملے میں اللہ کے پیغمبر کے تابع بن کر رہیں گے اور اسی مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو پیروی کریں گے اس نور کی جو نازل کیا گیا اس کے ساتھ، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیادیں ایمان ہے، آپ کی تعظیم، آپ کا ادب، آپ سے محبت، آپ کی نصرت، آپ کے دین کے حوالے سے آپ کا ساتھ دینا اور قرآن کی پیروی کرنا۔ محترم ناظرین،
بریک کا وقت ہوا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ اپنے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ محترم ناظرین، پروگرام فہم القرآن میں ایک مرتبہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نام پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے جس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ فرمایا کہ ان سے پوچھو اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے پر آباد تھی۔ فرمایا ان کا معاملہ یہ ہے کہ سب کے معاملے میں کہ جو ان کی عبادت کا دن تھا اس میں یہ تجاوز کرتے تھے، اس کی حدود سے آگے بڑھ جاتے تھے، اور فرمایا کہ اسی دن ایسا ہوتا تھا کہ پانی کے اندر مچھلیاں ابھر ابھر کر سامنے آتی تھیں، اور جس دن ہفتے کا دن نہ ہوتا تھا 6 دن تک مچھلیاں وہاں سے غائب رہتی تھیں، اور جب 7واں دن ہوتا تھا ہفتے کا دن تو مچھلیاں اٹکیلیاں کرتی، ابھر ابھر کر سامنے آتی اور ان کا جی للچاتی۔ فرمایا کہ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طرح ہم ان کو آزما رہے تھے بسبب اس کے کہ جو وہ نافرمانی پر تل چکے تھے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی پر تل آئے، یعنی نیکی کے راستوں کو بھی، عبادت کے راستوں کو بھی اپنی خب سے باطن کی تکمیل کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ راستے بند کر دیتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ برائی کے راستے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی اپنی خواہش ہے، ان کی اپنی تمنا ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ آزمائش ہر طرف ان کے لیے پھر دروازے کھلتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ ان میں سے ایک گروہ وہ بھی تھا جو کہنے لگے ان کو تم کیوں نصیحت کرتے، تمہاری بات سننے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، بلکہ اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، ان کو عذاب دینے والا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، یعنی ایک گروہ وہ تھا جو برائی پر تل چکا تھا، ایک گروہ وہ تھا خود بھی برائی سے بچتا تھا اور ان کو برائی سے روکتا تھا، اور ایک گروہ ان میں سے وہ تھا کہ جو صرف برائی سے بچتا تھا لیکن اپنی ذات کی حد تک محدود۔ انہوں کا جواب تھا کہ قالوا معذرۃ الی ربکم، یہ صرف آپ کے رب کے سامنے اپنا عذر اور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لوگ یہاں سے بچ جائیں۔ اور قرآن مجید یعنی اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اگر برائی کے لیے آمادہ ہو جائیں گے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اچھائی کے راستے اللہ بند کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا اپنا انتخاب یہی ہوتا ہے۔ اور اگر ہمارے اندر سچا ارادہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کی مخلوق کی سے دعائیں لینے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ راستہ کھولتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک عالم کا ذکر کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کو پڑھ کر سنائیے اس شخص کا ذکر کہ جس کو ہم نے اپنی آیات سے نوازا تھا، اس کو اپنا علم عطا فرمایا تھا، لیکن وہ شخص اس علم کی ناقدری کرتے ہوئے اس سے نکل بھاگا، اور پھر شیطان نے اس کا تعاقب کیا، فکان من الغاوین، اور پھر وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ فرمایا اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو اپنی اس عطا کردہ علم شریعت سے بہت بلندی عطا فرماتے، اپنا قرب عطا کرتے، لیکن وہ تو زمینی خواہشات کا اسیر بن گیا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ فرمایا کہ اس کی مثال کتے کی سی مثال ہے۔ یعنی کتے کی مثال کیوں دی جا رہی ہے کہ ہوس ہو سکتا ہے کہ کتے نے پیٹ بھر کر کھانا بھی کھایا، اس کے اندر گنجائش بھی نہ ہو، لیکن اس کے اندر ہوس اتنی ہوتی ہے، ہرس اتنی ہوتی ہے کہ اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو لوگ دین کو جانتے ہوئے دین کے جاننے اور ماننے والے بن کر دنیا کے پرستار بن جائیں گے، اللہ ان کی بھوک کو کبھی ختم نہیں کرے گا، اور یہ کتے کی طرح حریص بن کر اس کے پجاری بن کر رہیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بے شمار جن و انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دل تو ہیں لیکن اس سے کبھی سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جانوروں کی طرح۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے لیے آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے حقیقت کو دیکھنا، صحیح بات کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے لیے کان تو ہیں لیکن حق بات کو، سچ بات کو سننے کے لیے آمادہ نہیں۔ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے بدتر ہیں، اور اس لیے کہ یہ غفلت کا شکار ہو کر معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو عطا کردہ فیکلٹیز ہیں جو لوگ ان کا غلط استعمال کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے توفیق چھین لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد سورت کے آخر میں
مشرکین جب حضور سے سوالات کرتے تھے کہ اچھا آپ پیغمبر ہیں تو بتائیے قیامت کب قائم ہوگی، یہ کب ہوگا، یہ کب ہوگا، فرمایا کہ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ آپ سے سوالات ایسے کرتے ہیں گویا کہ آپ تو اسی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، اسی کی تحقیق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قل انما علمھا عند اللہ، فرما دیجیے اس کا علم تو صرف ایک اللہ کے پاس ہے، علم بھی اختیار بھی، لیکن اکثر لوگ یہ جاننا نہیں چاہتے۔ اسی میں آخر میں الفاظ آتے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، پیغمبر فرما دیجئے میں تو اپنی ذات کے بارے میں بھی ذرہ برابر نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا میں تو ڈھیر سارا خیر جمع کر لیتا اور پھر مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی، مجھے کہیں ناکامی نہ ہوتی کسی جنگ کے اندر، کسی مرحلے کے اندر بھی، میں تو صرف اور صرف نذیر اور بشیر ہوں ان کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، بریک کا وقت ہو گیا ہے، اس کے بعد ہم اپنے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ پھر میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سورہ اعراف میں یہ عجیب الفاظ آئے ہیں، پیچھے یہ تھا کہ ان کے طرز عمل سے آپ دل آزردہ نہ ہوں، اے پیارے پیغمبر درگزر کیجئے، یہ جاہل لوگ ہیں آپ کو زج کر رہے ہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اگر کبھی آپ کو غصہ آ بھی جائے شیطان کی کسی اکساہٹ سے تو فرمایا کہ آپ فوری اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کیجئے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد یہ الفاظ آتے ہیں کہ اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، بے شک وہ لوگ کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت ہے، فرمایا کہ جب بھی کبھی ان کو شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ لگتی ہے، کوئی غصہ آتا ہے، کوئی وہ پھسلانے کی کوشش کرتا، تذکروا، وہ ان کو تذکر حاصل ہوتا ہے، وہ جاگ جاتے ہیں، اور فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یعنی جو آدمی ذمہ دار ہے، سنجیدہ ہے، وہ دنیا کی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر چکا ہے، اور اس کو یہ معلوم ہے کہ میری اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اسی کی خاطر وہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر زندگی گزار رہا ہے۔ فرمایا کبھی جب وہ اس طرح بھول بھی جاتا ہے، اللہ اس کو جگہ دیتے ہیں، اور شیطان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اس کا معاشرہ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَ فِي الْغَيِّ، رہے ان شیطانوں کے بھائی تو وہ ان کو گھسیٹ کر اتنا دور لے جاتے ہیں فی الغی، گمراہی کے اندر، کہ پھر وہ کمی نہیں چھوڑتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جو بندے بچنا چاہتے ہیں ہر برائی سے، ہر گمراہی سے، ہر ضلالت سے، دھوکے اور فراڈ سے، میرا اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اور بدترین ماحول کے اندر بھی ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جو لوگ خود اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے نفس اور شیطان کے حوالے کرتے ہیں، تو فرمایا کہ پھر وہ برائی کے اندر پیچھے نہیں رہتے، پھر وہ آگے سے آگے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ انفال میں جو غزوہ بدر پر تبصرہ بھی ہے بڑے جامع، اسی میں کچھ آیات کا مطالعہ کریں گے۔ فرمایا کہ اہل ایمان تم اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی، اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سن رہے ہو، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا جبکہ وہ سنتے بنتے کچھ نہیں۔ یعنی سننا تو وہی قابل اعتبار ہے کہ جس کے بعد عمل کیا جائے۔ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ، بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ فرمایا اگر اللہ ان میں کوئی خیر پاتا تو ان کو سنوا دیتا، ولو اسمعہم، اور اگر اللہ ان کو یہ زبردستی سنواتا تو لازماً پھر انہوں نے منہ پھیر لینا تھا۔ یہ تو ہیں اعتراض کرنے والے۔ اور اس کے بعد پھر اپیل کی اہل ایمان سے، اہل ایمان لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، اذا دعاکم لما یحییکم، جبکہ وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے، یہ ایمان، یہ دین، یہ شریعت، یہ نیک اعمال۔ حقیقت ہے کہ بندے مومن کی زندگی تو اسی کے ساتھ ہے۔ آپ کبھی ذرا دیکھیں کہ جب انسان تھوڑا سا غافل ہو جاتا ہے یا اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے لا علمی میں یا جذبات میں، تو بندے مومن کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ اور مجرم لوگ معلوم ہوتے وہ تو سینچری بناتے چلے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور فرمائے سن لو، اگر تم غفلت کا شکار رہے، جان لو اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور تم کہیں اور نہیں جا سکتے، آخر کار تم سب نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے،
اور پھر فرمایا تم بچو اس عظیم فتنے سے کہ جس کی لپیٹ میں صرف ظالم لوگ نہیں آتے، بلکہ اگر وہ فتنہ عام ہو جائے، بلکہ اس کی حدیث میں اس کی صراحت بھی، اس کی وضاحت بھی آئی ہے، اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے گا تو پھر دنیا میں جب عذاب آئے گا تو پھر یوں سمجھیں کہ یہ لوگ بھی اس کے لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اور پھر یاد کرایا، یاد تو کرو جب کہ تم تعداد میں بہت کم تھے، زمین میں تم دبا کر رکھے گئے تھے اور تمہیں خطرہ رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے۔ یہ ایک تقسیم پاکستان سے پہلے کے بھی حالات ہمارے یہ تھے، اور حقیقت ہے کہ آج بھی ہمارے ساتھ یہ کیفیت ہے۔ عجیب عجیب داستانیں اخبارات میں آتی رہتی ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت اور آزادی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ وہ ایک اور چیز ہے کہ ہم کیوں اس یعنی اللہ کی پکڑ میں اس وقت گرفتار ہیں، وہ قرآن مجید ہمیں جگاتا ہے، لیکن یہ یاد دہانی کرا رہا ہے اور فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں پاکیزہ روزی دی۔ اے ایماندارو، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، مت خیانت کرو، مت بدعہدی کرو، غداری کرو اللہ اس کے رسول کے ساتھ، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، اور تم جان لو کہ یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے عظیم فتنہ ہے۔ یعنی یہ ہے کہ عام طور پر بندے کی کمزوری یہ ہے کہ مال، اولاد، ان چیزوں کے ساتھ ہی وہ اپنی سوچ بناتا ہے، لیکن فرمایا نہیں، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ کی ذات پر اعتماد کرو، اللہ ہی وہ ذات ہے، اگر تم اس کے وفادار بن جاؤ، اللہ تمہاری دنیا کی زندگی کو بھی خوبصورت بنا دے گا اور تمہارا انجام بھی بہت اچھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سننے کے بعد ان کو دلی میں اتارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کی توفیق دے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہم کل دوبارہ ملاقات کریں گے۔